کہ ایک بڑا ہی ظالم اور جابر بادشاہ جو مصر کا تھا، جسے فرعون کے نام سے یاد کرتے ہیں، جب وہ حد سے بڑھ گیا، سرکش ہو گیا، تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ اسے دعوت، بلکہ قرآن میں ہے نرمی سے دعوت دینا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات کو قبول کر لے۔ حالانکہ تاریخ میں اس سے بڑا کوئی ظالم اور جابر بادشاہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے آدمی کو بھی دعوت دینے جب اللہ اپنے پیغمبر کو بھیج رہا ہے تو حکم کر رہا ہے کہ نرمی سے دعوت دے۔ یہاں ایک بہت بڑا پہلو ہمیں ملتا ہے کہ ہم تو مسلمان کو دعوت دیتے ہیں، ایمان والے کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم کس انداز کو اپنائیں، ہمارا طرز گفتگو کیا ہونا چاہیے تاکہ کسی کے دل کو رائی کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہ ہو، ان کی عزت، ان کا احترام برقرار رکھے۔ تو بہرحال اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اس کے پاس جاتے معجزات کو لے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو بڑا مشہور ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے قَالَ هِيَ عَصَا، میرے ہاتھ میں تو عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، سہارا لگاتا ہوں، بہت سارے کام کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دیں۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈے کو، اس لکڑی کو زمین پر ڈال دیے تو اللہ کے حکم سے اژدہا بن گیا۔ یہاں انسانی عقلیں حیران ہو جاتے ہیں، یہ رب کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ عصا سانپ میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اتنے عظیم معجزے کو لے کر اس ظالم کے پاس، اس بادشاہ کے پاس، اس فرعون کے پاس، اس کے محل بار بار جاتے اور اسے دعوت دیتے کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کو رب مان لو تو آخرت بن جائے۔ لیکن اللہ کا نظام، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی بہتر جانے۔ دعوت تو فرعون کو ہوتی تھی اور وہ بات اس کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں اترتی تھی۔ دعوت تو فرعون کو دی جا رہی ہے، لیکن فرعون کی جو بیوی ہے جسے آسیہ نامی سے یاد کرتے ہیں، ان کے دل میں بات اتر رہی دھیرے دھیرے دھیرے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ فرعون کے محل میں رہنے والی فرعون کی بیوی، محل کی ملکہ، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب ایمان کے مطابق ان کی زندگی چل رہی ہے، لیکن مجبوراً اپنے ایمان کو چھپائی ہوئی ہے۔ لیکن عزیز دوستو، ہمارے جیسا ایمان نہیں تھا کہ ان کے لیے چھپانا آسان ہو۔ ان کا ایمان ایسا مضبوط تھا، ایسا پاورفل تھا کہ ان کے اقوال، ان کے کردار، ان کے اٹھنے کا انداز، ان کے بیٹھنے کا انداز وہ تبدیل ہو چکا تھا۔ تو فرعون کو محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آسیہ نے موسیٰ کے ہاتھ پر ایمان لایا ہو۔ لیکن جب بات پکی خبر اسے مل گئی تو فرعون حضرت آسیہ کے پاس آیا، کہا کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تو مجھے رب نہیں مانتی، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہے مجھے اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا رب، کیونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ فقال انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں، رب کا دعویٰ کرنے والا ظالم تھا۔ لیکن حضرت آسیہ سے وہ بڑی محبت کرتا تھا، پورے مصر کے عورتوں کو جمع کر کے اس میں سب سے زیادہ حسن و جمال رکھنے والی عورت جسے حضرت آسیہ، اس نے انتخاب کر کے نکاح کیا تھا، بڑی محبت دل میں تھی۔ لیکن یہاں بڑا پریشان ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گھر میں رہنے والی میری بیوی کسی اور کو رب تسلیم کرے، کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے، سر جھکائے۔ اول تو آیا اور اچھے انداز میں سمجھانے لگا، اے آسیہ دیکھتی نہیں کہ یہ محل، یہ آسائش اور آرام کی چیزیں، یہ راحت و اسباب
یہ محل، یہ سب کچھ تو میں نے تیرے لیے کیا ہے، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے، اس کے راستے پر چلتی ہے؟ تو جب حضرت آسیہ نے اس بات کو سنا تو دل میں بات آئی کہ جب راز فاش ہو ہی گیا ہے تو اب ڈر کس بات کی؟ تو حضرت آسیہ علیہ السلام کہنے لگی کہ ہاں، میں نے موسیٰ کے رب پر کلمہ پڑھا ہے، ایمان لایا ہے، اب کسی حال میں میرے رب کو چھوڑ نہیں سکتی۔ فرعون اول تو بڑا سمجھایا، لیکن بڑا سخت دل تھا، بڑا ظالم تھا، جس نے 70,000 بچوں کو ذبح کیا ہو، اس کا دل کیسے ہوگا؟ قرآن میں ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کئی لوگوں کو جو ہے اس نے ذبح کیا، کئی بچوں کو ذبح کیا، لیکن یہاں محبت کی بات تھی، کئی دن سمجھاتا رہا، لیکن دل میں بات آ گئی ابھی کسی حال میں یہ راستے سے ہٹنے والی نہیں ہے، تب اس کا طرز بدل گیا، کہنے لگا کہ آسیہ آخری موقع دیتا ہوں، بات مان لے، اگر تو میری بات مان لے تو تیری زندگی تجھے مبارک ہے، ورنہ بھرے دربار میں تجھے کھینچ کر لایا جائے گا اور تجھے سخت سزا دی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ لوگوں دیکھو، ایک میری بندی صرف مجھے پانے کے لیے، میری رضا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے چاہتی تو ایک بول کر ہاں کہ میں اس رب کو رب نہیں مانتی، میں چھوڑ دیتی ہوں، اگر اتنا کہہ دیتی تو محل میں کتنی آرام کی زندگی گزار سکتی۔ محل کی ملکہ تھی، عیش و عشرت کے سامان تھے، ہیرے جواہرات قدموں میں پڑے، ہزاروں خادم ایک اشارے پہ آیا کرتے تھے، ایسے عجیب، ایسی خوبصورت زندگی، لیکن اللہ کو پانے کے لیے ایسا قدم اٹھایا، کہنے لگی کہ او فرعون، کان کھول کر سن لے کہ فخذ ما انت خاص، تو جو چاہے کر لے، میں اس اسلام سے میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اب فرعون بھڑک اٹھا، بھرے سارے دربار کو محل میں جمایا اور جلادوں کو حکم دیا کہ اس آسیہ کو کھینچ کر لایا جائے۔ آسیہ کوئی معمولی عورت نہیں، محل کی ملکہ تھی، خادموں کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جس کے اشارے پہ ہزاروں خادم دوڑ کے جاتے تھے، آج اسی ملکہ کو، اسی عورت کو آج پکڑ کر دربار میں کھینچ کر لایا جا رہا ہے، اور یہ کس لیے؟ کون سی بات کے لیے؟ کس معاملے کے لیے؟ صرف اللہ کو پانے کے لیے۔ ایک عورت ذات ایسا قدم اٹھا سکتی ہے تو ایک مرد کیا نہیں اٹھا سکتا؟ ہم چھوٹے سے نفس کا ہم مقابلہ نہیں کر رہے، اب وہ ایک عورت ہو کے دنیا کے ظالم شخص کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اللہ کو پانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اللہ مل جانا سب کچھ مل جانے کے برابر ہے، اللہ کا نہ ملنا تو کچھ نہ ملنے کے برابر۔ بھرا دربار ہے، وزراء عمراء سب کھڑے ہوئے ہیں، حضرت آسیہ کو پکڑ کر کھینچ کر لایا جا رہا ہے۔ جب لایا گیا تو ستون سے باندھ دیا گیا، پھر فرعون کہہ رہا ہے کہ اے آسیہ اب کیا خیال ہے تمہارا؟ وہی جملہ کہ فخذ ما انت قاص، تو جو چاہے کر لے، میں اس چیز کو چھوڑنے والی نہیں۔ کیا ایمان بنا ہوگا عزیز دوست؟ کتابوں میں علماء نے لکھا کہ اس ظالم نے سب سے پہلی جو سزا دی کہ ان کے ہاتھوں کو، ان کی ہتھیلیوں پر کیلے مارا گیا، میخیں مار دیے گئے ستونوں پر۔ جب ہاتھ ایسے نازک ہاتھ، نہ کبھی گھر کا برتن اٹھایا ہو، نہ کبھی جھاڑو لگائی ہو، لیکن آج اللہ کو پانے کے لیے ہر سزا بھی منظور ہے، ہر تکلیف بھی منظور ہے۔ کیلے مارے گئے تو جسم تڑپ اٹھا، پھر کہنے لگا اب کیا خیال ہے؟ وہی جملہ، یہاں تک کہ کوڑے مارے گئے، کوڑے۔ ہمارے زمانے میں تو ہم نے اس چیز کو شاید صحیح طور پہ نہ سمجھ سکے،
بادشاہ کے دربار میں جو کوڑے ہوتے تھے، کوئی ایک کوڑا جسم پہ لگے تو گوشت کو لے کے باہر آئے، اسے کوڑا کہتے ہیں۔ ایک عورت ذات جو کمزور ہوتی ہے، کوڑے مارا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک حضرت آسیہ کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا۔ کبھی ہوش آتا تو کبھی ہوش چلا جاتا، ان کا حسن و جمال بگڑ گیا۔ جس ناز و نخرے سے محل میں رہتی تھی اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، بس اللہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ علماء نے یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ آخری درجے میں اس ظالم نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے جسم کو بلیڈ کے ذریعے چمڑے اس کے جسم کے اوپر سے چمڑے کو چھیلا جائے۔ ظالم تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ معصوم بچوں کو جس نے ذبح کروایا، اب حضرت آسیہ کے جسم سے چمڑے کو نکالا جا رہا ہے۔ شاید ہم نے زندگی میں کبھی زندہ جانور کے اوپر سے چمڑا چھیلا ہو، برداشت نہیں کر سکتا کوئی انسان، چاہے وہ کس مذہب کا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اتنا حد سے آگے تجاوز کر چکا تھا کہ اس کے اندر کا جو دل تھا وہ پتھر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب حضرت آسیہ کے جسم سے چمڑے کو چھیلا جا رہا ہے، حضرت آسیہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں، لیکن اس جیسی تکلیف دی جاتی ہے ویسا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نام پہ قربانی دینے کا مزہ ہی کچھ ہوتا ہے، ہم اسے نہیں جانتے، ہم اسے ناشنا ہے۔ تو اس وقت حضرت آسیہ کا دل پورا کا پورا اللہ کی طرف متوجہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل ہی دل میں حضرت آسیہ نے جو دعا مانگی ہے اللہ نے اس دعا کو قرآن میں نقل کیا ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اے میرا رب، تو دیکھ رہا ہے یہ سامنے جو محل ہے، یہ عالی شان جو بنگلہ ہے، اللہ میں نے تیرے لیے اس کو چھوڑا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو مجھے اس کا بدل جنت میں عطا فرما۔ یہ دعا پھر آگے حضرت آسیہ نے جو دعا مانگی ہے، وَنَجِّنِي رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ، یہ جو میرا شوہر ہے یہ مصر کا سب سے بڑا آدمی ہے، اس سے بڑا کون شوہر ہو سکتا ہے؟ مصر بادشاہ ہے، ایک بول بولتی تو اس کے ساتھ زندگی گزارنے عورتیں تمنائیں کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور اس کی بیوی بننے کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ مجھے حاصل ہے، میں اتنے بڑے شوہر کو اللہ تیری رضا کے لیے چھوڑا اور تو مجھے اس کے ظلم سے نجات دے دے، اور اس کا بدلہ، علماء کہتے ہیں کہ مجھے اس کا تو بدلہ عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا، اتنی دعا کرنی تھی، جسم سے وہ جدا ہو گئی۔ یہاں ایک بات یہ غور کرے، اگر حضرت آسیہ ایمان قبول نہ کرتی، اگر محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتی تو موت تو پھر بھی آنی تھی، موت آ جاتی تو محل بھی ختم، عیش و عشرت بھی ختم، راحت بھی ختم، عزت بھی ختم، یہاں تک کہ آخرت بھی برباد۔ لیکن ہمت کر کے قدم اٹھائے تو عارضی محل کو چھوڑ کے جنت کے محل کو پا لیا، عارضی عیش و عشرت کو قربان کر کے حقیقی اور دائمی عیش و عشرت کو اپنا لیا۔ اسے کہتے ہیں عقل مندی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے اس طرح کی موت کی تیاری کرے۔ یہ اصل یہاں تک کہ دور گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، 2000 یا 2500 سال بعد اس روح زمین پر اللہ کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہم سب سیرت کو جانتے ہیں کہ 25 سال کی عمر ہے اور 40 سالہ عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور بڑی ہمدرد خاتون تھی اور عجیب غریب رفیق سفر تھی، جو غم کی حالت میں تسلیاں دینے والی، یہاں تک کہ بہت جلد آپ علیہ السلام کی حیات ہی کے دور میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مرض الوفات میں تھے، چند لمحوں کے مہمان تھے، تو آپ علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے بہت حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے، ان کے احسانات کو یاد کر رہے تھے۔ اے خدیجہ، تم نے مجھے فلاں وقت ایسا ساتھ دیا، فلاں وقت تمہارا یہ احسان ہے، فلاں وقت تم نے مجھے یوں تسلی دی۔ آخر میں اس وقت ایک ایسا جملہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے خدیجہ، جب تم دنیا سے جا رہی ہو، جب تم جنت میں جاؤ گی تو اپنی سوکن کو سلام سنانا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے محبوب، اس سے پہلے آپ کا کوئی دوسرا نکاح نہیں، اس سوگن کی بات کہاں آ گئی؟ اس وقت اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے اس عورت کی داستان سنائی کہ خدیجہ، میں تجھے کیا بتاؤں کہ آج سے 2000 سال پہلے ایک آسیہ نامی عورت نے اللہ کو پانے کے لیے یوں قربانی دی کہ سب سے بڑا جو ظالم فرعون تھا، سب سے بڑا اس کا جو شوہر تھا، اس شوہر کے ساتھ رہ کے وہ مزے اڑا سکتی تھی، لیکن اللہ کو پانے کے لیے اس شوہر کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے اس کے نعم البدل میں اللہ نے جنت میں اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ یہ عجیب معاملہ ہے، جو جس سطح کی نعمت کو اللہ کو پانے کے لیے قربان کرتے ہیں، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ اس نعمت کو اس سے بڑی نعمت میں تبدیل کر کے دیکھتا ہے۔